الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 17۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہوتی ہے جسے ضرور قبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ دعا وہ نبی جب چاہے کر سکتا ہے اور اسے اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دی جاتی ہے۔ میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھ چھوڑی ہے کہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کو ایک مقبول دعا عطا کی گئی ہے۔ ہر نبی اپنے وقت میں یہ دعا مانگ چکا ہے اور وہ قبول کر لی گئی ہے۔ میں روز قیامت اپنی دعا امت کی شفاعت کے لیے مانگوں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ہے جو اس نے اپنی امت کے لیے مانگی، وہ دعا قبول کر لی گئی۔ میرا ارادہ انشاءاللہ یہ ہے کہ میں نے اپنی دعا روز قیامت امت کی شفاعت کے لیے مؤخر کر دی ہے۔ صحیح مسلم کی لمبی روایت جو حدیث شفاعت کے نام سے مشہور ہے، اس میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، قیامت کے روز جب لوگ سخت مصیبت میں مبتلا ہوں گے تو ایک کے بعد ایک مختلف انبیاء کرام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے۔ انبیاء کرام ایک کے بعد ایک معذوری ظاہر کریں گے۔ آخرکار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سفارش کی درخواست کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ملاحظہ کیجئے۔ فرماتے ہیں، جب لوگ میرے پاس سفارش کے لیے آئیں گے تو میں کہوں گا کہ ہاں، میں سفارش کرتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ روانہ ہوں گا، بارگاہ الہی میں پہنچ کر باریابی کی اجازت چاہوں گا۔ مجھے شرف باریابی بخشا جائے گا۔ میں رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر ایسے الفاظ میں اس کی تعریف کروں گا جو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ الفاظ موقع پر الہام کرے گا۔ پھر میں سجدے میں گر پڑوں گا۔ مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد، سر اٹھائیے، کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی۔ جو مانگنا ہے مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، میرے رب، میری امت، فرمایا جائے گا، جائیے۔ جس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، اسے جہنم سے نکال لائیے۔ میں جاؤں گا اور ایسے تمام لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤں گا۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا، انہی الفاظ میں رب تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا۔ مجھ سے دوبارہ کہا جائے گا، اے محمد، سر اٹھائیے، کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی۔ مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں دوبارہ عرض کروں گا، اے اللہ، میری امت، مجھ سے فرمایا جائے گا، جائیے۔ جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہے، اسے جہنم سے نکال لائیے۔ میں جاؤں گا اور ایسے تمام لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤں گا۔ تیسری بار رب تعالیٰ کی خدمت میں جاؤں گا، انہی الفاظ میں اس کی تعریف کروں گا، سجدے میں گر پڑوں گا۔ پھر سے فرمایا جائے گا، اے محمد، سر اٹھائیے، کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں پھر سے عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت، مجھ سے فرمایا جائے گا، جائیے۔ جس کے دل میں ادنا ترین یعنی سب سے چھوٹے رائے کے دانے کے بقدر ایمان ہے، اسے بھی جہنم سے نکال لائیے۔ میں جاؤں گا اور ایسے تمام لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤں گا۔